السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کے وار ہیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 142 انسانی زندگیاں نگل گیا ہے۔ اموات 17,329 تک جا پہنچی ہیں۔ مزید 4,487 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 43,981 کرونا ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 87,794 ہے۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 10.20% رہی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 87,794 ہے اور 6,99,816 افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 8,097 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 4,605، خیبر پختونخوا میں 3,156، اسلام آباد میں 670، گلگت بلتستان میں 105، بلوچستان میں 232 اور آزاد کشمیر میں 464 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد 73,804 ہے۔ خیبر پختونخوا 1,14,661، پنجاب میں 2,93,468، سندھ میں 2,89,272، بلوچستان میں 21,803، آزاد کشمیر میں 16,659 اور گلگت بلتستان میں 5,272 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس میں 40 سال سے اوپر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا آج سے آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر آپ 40 سال یا اس سے اوپر کے ہیں تو رجسٹریشن کرا لیں۔ 50 سال سے اوپر کے افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن آج سے شروع کی جائے گی۔ ناظرین، DGISPR میجر جنرل بابر افتخار ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر کے دوران افواج پاکستان معاونت کے لیے تیار ہیں۔ افواج پاکستان قوم کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔ کرونا کی تیسری لہر پہلی دو لہروں کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ملک کے 16 متاثرہ شہروں میں فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے جوان ملک کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور مدد کریں گے۔ کورونا کی تیسری لہر کے دوران پاکستان آرمی کی سول اداروں کی معاونت کے لیے ڈپلائمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کی تیسری لہر جاری ہے اور یہ لہر پہلی دونوں ویو سے کہیں زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا خطہ اس وبا سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ وبا کی شدت اور تیز رفتار پھیلاؤ کی وجہ سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کرٹیکل کیئر پیشنٹس کی تعداد میں بے پناہ اضافے سے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار کا 75% سے زائد صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے۔ کورونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کے لیے وقف کرنا پڑ سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ تقریباً 90,000 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ پازیٹیوٹی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ملک بھر میں 51 شہروں میں پازیٹیوٹی ریشو 5% سے زیادہ ہے، جبکہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی، پنجاب میں راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، سندھ میں کراچی اور حیدرآباد، بلوچستان میں کوئٹہ اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد، یہ بالخصوص وہ شہر ہیں جن میں پازیٹیوٹی ریشو انتہائی زیادہ ہے۔ ان 16 شہروں میں اس ہی مناسبت سے پاکستان آرمی کی انہینسڈ ڈپلائمنٹ کر دی گئی۔ 23 اپریل کو اب تک کرونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں، جس میں 157 افراد اس دن کرونا کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم ہو گئے۔ اس وقت ملک بھر میں 570 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں اور 4,300 کرونا سے متاثرہ افراد کرٹیکل کنڈیشن میں۔ کچھ شہروں میں ہسپتالوں میں 90% سے زائد
वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड। अप्रैल महीने में कोरोना से अमवात का औसत तनासुब सबसे ज़्यादा रहा है। 26 फरवरी 2020 से आज तक 17,187 अफराद पाकिस्तान में इस वबा की वजह से अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से शरह अमवात 2.12% है, जबकि इस वबा के दौरान पाकिस्तान में पहली मरतबा दुनिया के मुकाबले में शरह अमवात बढ़कर 2.16% तक पहुँच चुकी है। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अवाम की सेहत। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बाद अवाम को SOPs पर अमल दराने के लिए पाक फौज ने लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया। किसी को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। इमरजेंसी की सूरत में शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। सरकारी मुलाजमीन दफ्तर का कार्ड दिखाकर सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। फौज 150 गाड़ियों में गश्त करेगी। गुज़श्ता रोज कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर फौज की खिदमात हासिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नाजरीन, दूसरी जानिब कोरोना की सूरत हाल खौफनाक हो गई कि तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। तफसीलात के मुताबिक जना अस्पताल के 40 वेंटिलेटर्स पर 40 मरीज हैं। सर्विसेज अस्पताल के 32 और यकी गेट अस्पताल के तमाम 10 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। मियो अस्पताल के 84 में से 78 और जनरल अस्पताल के 40 में से 37 वेंटिलेटर्स फुल हैं। PKLI के लिए मुख्तस किए गए 8 वेंटिलेटर्स पर 7 मरीज जेर इलाज हैं। गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना से मुतासरा 13 खवातीन जेर इलाज हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुख्तस किए गए 3 वेंटिलेटर्स पर 2 मरीज मौजूद हैं। मजमूई तौर पर तमाम सरकारी अस्पतालों में 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर हैं। लवाहिकीन वेंटिलेटर्स के हसूल के लिए दरबदर हो गए। मुआवने खसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुआवने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना कि मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुतालिका महकमा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से मुसलसल राब्ते में रहेगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहमी को सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे दामों बेचने वालों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। अवाम SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं और कीमती जिंदगियों की कद्र करें। नाजरीन, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि OP जानिब से कोरोना के कौमी चैलेंज पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है। हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए हर मुमकिन जरूरी इकदाम उठाया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया गया। बेहिस ऑपोजिशन को अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं, उनकी अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। कोरोना में दुख इंसानियत को तनहा छोड़ने वाले अनासिर खुद तनहा हो चुके हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आपको याद होगा आपने 8 फरवरी को हमें ज़रूरी इस्लाहात का मिशन सौंपा और तकमील के लिए 6 माह का टाइम दिया। इनमें किसान कार्ड का इजरा भी शामिल था। अल्लाह ताला के फजल करम से वक्त से पहले इसको मुकम्मल कर लिया और आज हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुल्तान में किसान कार्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। किसान कार्ड के इजरा से काश्तकारों को बहुत से फ़ायदे और सहूलतें मिलेंगी। इस कार्ड के ज़रिए किसान आसानी से ज़रूरी कर्ज़ा ले सकता है, जिसमें बीज, खाद, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी हासिल कर सकता है और फसलों का बीमा भी करा सकेगा। महकमा ज़राअत ने सूबा भर में 30,000 सर्विस शॉप्स कायम किए हैं, जहां किसान कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालिया खरीफ के सीज़न में हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से
ابتدائی طور پر کسان کارڈ کے ذریعے 17 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو آسان اور باسہولت سبسڈی ملے گی، جس کے ذریعے کاشتکار کسی بھی رجسٹرڈ صاحب سے کھاد، بیج اور زرعی ادویات خریدتے ہوئے سبسڈی حاصل کر سکے گا۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو براہ راست سبسڈی کی ادائیگی کا مقصد اس منصوبے میں آسانی اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے 300 ارب کے تاریخی زرعی ایمرجنسی پروگرام پر پنجاب میں تیزی سے عمل درآمد جاری ہے، جس سے کھالوں کی اصلاح، ماڈل زرعی منڈیوں کا قیام، گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور تیلدار اجناس کا فروغ شامل ہے۔ حکومت پنجاب کاشتکاروں کو زرعی مشینری کی فراہمی پر 47 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ اور اب بات کرونا وائرس کی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 31,33,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 14,84,00,000 مریض زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں 5,86,000، برازیل میں 3,92,000، بھارت میں 1,97,000، میکسیکو میں 2,15,000، روس میں 1,08,000، فرانس میں 1,03,256، برطانیہ میں 1,27,434 اور سعودی عرب میں 6,913 اموات ہو چکی ہیں۔ میں وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہا، جہانگیر ترین کی تردید۔ کہا میرا ہم خیال گروپ آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا بیان سامنے آیا ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میں وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہا۔ جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ میرا ہم خیال گروپ آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رانا ثناءاللہ کی نیب نوٹسز کالعدم قرار دینے کی سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج رانا ثناءاللہ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ رانا ثناءاللہ نے نیب کے آمدہ عائد اثاثوں کے کیس میں نیب نوٹسز کو چیلنج کر رکھا ہے۔ نیب کے خلاف قانونی تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ عدالت نیب نوٹسز کالعدم قرار دے استدعا۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی۔ جاوید لطیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت خارج ہوئی۔ جاوید لطیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جاوید لطیف عدالت سے جا چکے تھے، انہیں سگیاں پل سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ لیگی رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت خارج ہو چکی ہے، اس کے بعد انہیں سگیاں پل سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جاوید لطیف کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کے کیس میں جاوید لطیف کو 27 اپریل تک عبوری ضمانت میں توسیع دی گئی تھی۔ عدالت نے لیگی رہنما کی حاضری کی معافی بھی منظور کی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج واجد منہاس نے اشتعال انگیز گفتگو کے کیس میں جاوید لطیف کی عبوری ضمانت کی سماعت کی تھی۔ لیگی رہنما کے وکیل نے کرونا رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایا تھا کہ رپورٹ مثبت آئی ہے، جس کے بعد جاوید لطیف نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ عدالت نے سماعت 27 اپریل تک ملتوی کی تھی اور عبوری ضمانت میں توسیع کی تھی، جس کی آج پیشی تھی، اور پیشی کے بعد درخواست ضمانت کو منسوخ کرتے ہوئے جاوید لطیف کو سگیاں پل سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کو ریاست کے خلاف بیان بازی کرنے پر آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔
ممنوعہ بور کے لائسنس سے متعلق وزارت کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ پاکستان اور سعودی عرب کی ترقیاتی کی مفاہمت کی یادداشت کی منظوری دے گی۔ پی آئی اے ملازمین پر لازمی سروس ایکٹ نافذ کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو گردشی قرضے کے پلان پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ دوسری جانب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ کرونا خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ عوام ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ویکسینیشن کے حوالے سے غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ پوری انسانیت گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک مرتبہ پھر پوری قوم علماء کرام اور منبر و محراب کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، بھارت میں مہلک وائرس کرونا نے تباہی مچا دی ہے۔ 24 میں مزید 2806 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بھارت کا ہیلتھ سسٹم کرونا کے سونامی میں بہہ چکا ہے۔ 5ویں روز بھی 3,52,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ 2,800 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مجموعی ہلاکتیں 1,95,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ بھارت میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,73,13,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ دارالحکومت دہلی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں شامل ہے، جہاں اسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بیڈز مل رہے نہیں ہیں، نہ ہی آکسیجن مل رہی ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت آکسیجن کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بھارت کے مختلف شہروں کے شمشان گھاٹوں میں لاشوں کو جلانے کا سلسلہ 24 گھنٹے بلا تعطل جاری ہے۔ اسپتال موت، بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بن چکے ہیں۔ باہر فٹ پاتھوں پر بھی مریض بستر کی امید میں دم توڑ رہے ہیں۔ مریضوں کی تڑپ اور لواحقین کی مدد کی دہائیوں سے فضا سوگوار ہے۔ بھارت میں ہر منٹ میں 243 نئے کیسز اور ہر 4 منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے۔ عالمی برادری نے اس مشکل گھڑی میں بھارت کی ہر ممکن امداد کی پیشکش کی ہے۔ جتنا کسان کو مضبوط کریں گے، ملک اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کسان کارڈ تقریب سے خطاب۔ کہا، کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہیں۔ کسان کارڈ زبردست تصور ہے۔ کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے۔ یہ جو آج ایک بڑا زبردست کانسیپٹ آپ نے لانچ کیا کسان کارڈ کا، یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو، تبدیل کرے گا، کیونکہ جو کسان ہے وہ اصل میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جتنا ہم اپنے کسان کو مضبوط کرتے رہیں گے، ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے۔ تو یہ جو آج آپ نے اناؤنس کیا کسان کارڈ، یہ شروعات ہے، یہ زبردست کانسیپٹ ہے۔ پہلے تو اس سے جو جہانیہ گردیزی نے میرے خیال میں بات کی کہ افریقہ کے ایک ملک نے شروع کیا، جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے رہیں گے، کرپشن نیچے آتی رہے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہوتی رہے گی۔ ٹیکنالوجی اب ایک ایسی چیز ہے کہ سارا پیپر ورک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشوت لی جاتی ہے، جدھر انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے دوسرے انسان سے، وہ انٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا اس کارڈ کی وجہ سے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تبدیلی کی نشانی ہے۔ جنوبی پنجاب کا ترقیاتی فنڈ جنوبی پنجاب میں ہی لگایا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے سیاسی جدوجہد کی طویل جنگ لڑی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے جنوبی پنجاب سے ووٹ لیے، ترقیاتی کام نہیں کیے۔ ان لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو جنوبی پنجاب کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ملتان کے لیے 30 ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم نے مافیاز کے خلاف کارروائی کی۔ 2023 میں بھی تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان ملتان میں فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کی خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
पंजाब में ऐसा आदमी लाना चाहता था जो पाकिस्तान को तरक्की दे और उसका जीना मरना मुल्क के अंदर हो। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया तो पहले टेस्ट किया। अफसोस है कि बुज़दार की कारकर्दगी का जायजा लिए बगैर तनकीद की गई। कि सिर्फ हमारे दौर में जो कि किसानों को इजाफी मिला पैसा सिर्फ गंदम में वो 500 अरब रुपया है। हमारे दौर में जो गंदम की कीमत बढ़ी है 2 सालों में वो 500 रुपया है। 500 रुपया गंदम की कीमत सपोर्ट प्राइस बढ़ा है और जो इजाफी इसकी वजह से किसानों के पास पैसा आया है वो 500 अरब रुपया है। और ये जो टोटल गन्ने की कीमत जो किसानों को मिली है, मूंगी की कीमत 1100 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान के किसानों के पास गया है। सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान में देहात में है और ये जब 1100 अरब रुपया देहात में गया है तो जो मेरा असल मकसद है मेरी हुकूमत का पहले दिन से जो मेरा मकसद है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है। चीफ मिनिस्टर साहब आपको इसलिए मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि बड़े थोड़े टाइम पे आपने ये किसान कार्ड के ऊपर ये सारी सब कुछ मुकम्मल किया और इसमें आपके जिन लोगों ने आपका साथ दिया, हबीब बैंक और पंजाब की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट उसने और फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने जिन्होंने मिल के किया, मैं आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ी तेज़ी से आपने काम किया और ये इंशाअल्लाह ये एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक तब्दील कर देगा किसानों की ज़िंदगियाँ। मुझे शर्मिंदगी नैब चेयरमैन की भर्ती की है। साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी की कौमी एहतसाब ब्यूरो पर लफ्जी गोलाबारी। कहा आज पर काम इंसाफ के इदारे में हो रहे हैं। पीडीएम इत्तेहाद से मुतालिक बोले कि जो पीडीएम को छोड़ गया है हम उसे कुछ नहीं कह सकते। हम हाजिर हैं जी, हर वक्त जब भी नैब बुलाएगा जवाब भर के उनको दे देंगे। और मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की और वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट की है। यकीन करें कि इस आदमी ने, इस इदारे ने इस मुल्क को तबाह कर दी और जिस किस्म के काम यहाँ पर हो रहे हैं, यानी आज चीनी का स्कैंडल इनको नजर नहीं आता, लेकिन 2000 जो पीपीएल के एमडी की अपॉइंटमेंट हुई थी वो सबको याद आ गई है। नैब जो मुझसे मोहब्बत कर लोगों से करता है, मैं भी नैब से मोहब्बत करता हूँ। मैंने आज भी उनको कहा मैं कि मैं 70 दिन यहाँ के रह गया हूँ, फिर बिस्तरा लगा दे फिर लेट जाते हैं आपका शौक पूरा हो जाए। तो बाकी जो जर्नलिस्ट मिले आर्मी चीफ से वो रिकॉर्डेड बात नहीं है। अगर बाजवा साहब ने मुझे याद फरमाया है तो मैं उनको बहुत मशकूर हूँ। हमने 10 महीने साथ काम किया है, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा ख्याल है वो शायद मेरी भी इज़्ज़त करते हों। जहाँ तक कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला 73 साल से है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे ये मामला चल रहा है। इसका हल भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन जब फैसला होगा वो पार्लिमान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो फैसला सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे कर सकते हैं। अगर ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है तो फिर हमें एक नुमाइंदा पार्लियामेंट के ज़रिए ही कश्मीर के मसले पर अगर कोई फैसला करना है वही करेगा, वरना एक इबहाम मज़ीद पैदा हो जाएगा जिसका हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। देखिए, जो आपको छोड़ जाए उसको मदऊ नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम को छोड़ने का फैसला किया है और मौलाना साहब ने उनको नज़रसानी का मौका दिया है। अगर वो नज़रसानी करके पीडीएम का एतमाद बहाल कर दें तो हम भी यही चाहते हैं कि एक बड़ी ताकत के साथ हम मुल्क के मसाइल के हल। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन की भर्ती पे मुझे अफसोस है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी एहतसाब ब्यूरो लफ्जी गोलाबारी। कहा आज 2 नंबर काम इंसाफ के इदारे में हो रहे हैं। पीडीएम इत्तेहाद से मुतालिक बोले कि जो पीडीएम को छोड़ गया हम उसे कुछ नहीं कहते। आपको बताएं कि बुज़दार साहिब आप तौंसा और डीजी खान में कोरोना फैलाते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उज़मा बुखारी का जवाबी वार।
کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹو کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہا ہے. دوسری طرف پنجاب میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج بلائی گئی ہے. عظما بخاری کا کہنا تھا کہ عقل سے پیدل اور نہ سمجھ لوگ قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں. ان لوگوں نے جاہلیت اور نااہلی میں اعلیٰ درجے کی ڈگریاں بنی گالا یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں. بنی گالا یونیورسٹی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کی خصوصی کورس کرائے جاتے ہیں. یہ عجیب منطق ہے کہ سرکاری اجتماعات میں کرونا چھٹی پر اور اپوزیشن کے پروگرام سے کرونا پھیلتا ہے. شہباز شریف نے جیل سے نکلتے ہی تمام پارٹی کارکنان کو کرونا ایس او پیز کی پابندی لازمی بنانے کی ہدایات جاری کی. جس ملک کا وزیر اعظم ماسک نہیں پہنتا وہ عوام کو ماسک کا پابند کر رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے این اے 249 کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں سیکیورٹی افسران کے لیے 27 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ میں کہا گیا کہ این اے 249 میں ہر پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس اور رینجرز تعینات ہوگی. پولیس اور رینجر صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی. پولیس اور رینجرز کے اہلکار ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور پریزائڈنگ افسران کے ساتھ تعاون کے پابند ہوں گے. پریزائڈنگ افسران تعاون نہ کرنے یا حکم نہ ماننے پر کسی بھی شخص کو سیکیورٹی سے ہٹا سکتا ہے. دوسری جانب این اے 249 کراچی میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا ہے کہ حلقے میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. اگر مفائل کامیاب ہوئے تو پھر وہ حلقے کے ہر گھر تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. مریم نواز نے کہا کہ میں کراچی آ کر این اے 249 کے لوگوں سے مل کر دل کی کچھ باتیں کرنی تھی. کرونا کی وجہ سے میں آپ سب کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی. این اے 249 میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. اگر مفتاح اسماعیل کامیاب ہوئے تو وہ حلقے کے ہر گھر تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. مریم نواز نے حکومت کو مدت پوری کرنے کی بات اس لیے کی کہ یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں. لیگی رہنما عطا تارڑ کی مریم نواز کے بیان پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ملتان میں شہباز شریف کے منصوبوں پر تختی لگا رہے ہیں. دھمکی بھی دی. کہا اگر رائے ونڈ پر آپریشن ہوا تو پرچہ راجہ بشارت کے خلاف کٹوا دیا جائے گا. اگر رائے ونڈ محل پر حملہ ہوا یا آپریشن کیا گیا تو وزیر قانون پر پرچہ کروایا جائے گا. یہ کہنا تھا لیگی رہنما عطا تارڑ کا. انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز نے حکومت کو مدت پوری کرنے کی بات اس لیے کی تاکہ یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ملتان میں شہباز شریف کے منصوبوں پر تختی لگا رہے ہیں. دھمکی دی. کہا اگر رائے ونڈ پر آپریشن ہوا تو پرچہ راجہ بشارت کے خلاف کٹوایا جائے گا. ناظرین، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم پوری قوت کے ساتھ موجود اور حکومت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. معیشت تباہ ہو چکی ہے. یہ سلسلہ کئی سال تک برقرار رہے گا. رمضان کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا جس میں معاشی بہتری کے لیے فتویٰ دیں گے. ملک میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں. کچھ ساتھیوں نے غلط انداز میں پی ڈی ایم چھوڑنے کی بات کی ہے. پی ڈی ایم چھوڑنے والے غلطی تسلیم کر کے فیصلے پر نظر ثانی کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئی ایم نے عمران خان کو بجلی کے بل بڑھانے کی ہدایات کی تو حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آئی ایم ایف کی ہدایات پر پاکستانی معیشت کو چلا کر ملکی وقار ملیہ میٹ کر دیا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان عوام کی جیبوں سے 700 ارب روپے سے زائد رقم نکالنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں. عوام مہنگے بلوں کے ذریعے عمران خان کی آئی ایم ایف ڈیل میں نااہلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان 21 روپے یونٹ تک بجلی مہنگی کر کے اپنی کارکردگی کے گن گا رہے ہیں.
खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचा।